بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شباب اہل جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان۔ تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانہ میں بھول جائے؟ لیکن شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ و جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ ناظرین، انوار نعمانیہ میں روایت ہے کہ جب اہل بیت کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو مستورات اور بچوں کو ایک ہی رسی میں باندھا ہوا تھا، اور اسی رسی کا ایک سرا اسجر بن قیس ملعون کے ہاتھ میں تھا، اور وہ انہیں وہاں کھینچتے ہوئے لایا اور یزید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جوں ہی یزید کی نظر ان قیدیوں پر پڑی تو ایک ایک کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بی بی کون ہے؟ اسے بتایا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس کی نظر ایک ایسی مستور پر پڑی کہ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں اور کلائیوں سے چھپائے ہوئے تھی، کیونکہ کپڑا اس قدر نہ بچا تھا کہ اپنے چہرے کا پردہ کر سکیں، اور شاید اس بی بی کی آستینیں بھی جل چکی تھیں۔ یزید نے پوچھا، یہ بی بی کون ہے جو اپنے ہاتھوں سے چہرے کا پردہ بنائے ہوئے ہے؟ جواب ملا، یہ سکینہ خاتون ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی ناز پروردہ ہیں۔ یزید نے پوچھا، کیا تو سکینہ ہے؟ بی بی سکینہ اس سوال و جواب سے اس قدر دکھی ہوئیں کہ آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ آپ اتنا روئیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ روح ابھی پرواز کر جائے گی۔ یزید نے پوچھا کہ اس قدر زیادہ گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا، وہ کیوں نہ روئے جو ننگے سر نامحرموں کے درمیان کھڑی ہو اور کوئی چادر نہ ہو، اپنے چہرے کو تم اور ان درباریوں سے چھپا سکوں۔ اس وقت باوجود یزید اپنی قساوت قلبی رو پڑا، اور اس کے رونے سے تمام اہل دربار بھی رو پڑے۔ پھر یزید کہنے لگا، خدا پسر مرجانہ کو تباہ کرے، اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ظلم کیا ہے۔ یزید نے جناب سکینہ سے کہا، اے سکینہ، جب تمہارے باپ نے میرے حق کا انکار کیا اور قطع رحم کیا اور میرے ساتھ خلافت میں تنازعہ کیا، پھر یہی نتیجہ نکلتا تھا جو تم دیکھ رہی ہو۔ بی بی کا دل یزید کی سرزنش سے دل خون ہو گیا اور فرمایا، اے یزید، کیا تم میرے باپ کے قتل ہونے پر خوشی منا رہے ہو؟ اے یزید، خوشی مت منا، میرے باپ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور انہوں نے لبیک کہا اور کامیاب ہو گئے، اور تجھے خدا کو جواب دینا ہوگا۔ یزید نے کہا، اے سکینہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے باپ کا یہ حق نہ تھا کہ مجھ سے جھگڑا کرتا۔ پس ایک بوڑھا اٹھا اور کہنے لگا، اے یزید، یہ کنیز مجھے بخش دو تاکہ میری خدمت گار بن جائے، اور اس نے اشارہ جناب سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی طرف کیا۔ حضرت امام حسین کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اپنی پھوپھی ام کلثوم کے دامن سے لپٹ گئیں اور آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا، اے پھوپھی اماں، کیا آج تک آپ نے کہیں دیکھا یا سنا کہ پیغمبر کی اولاد کو کسی نے اپنی کنیز بنایا ہو؟ جناب ام کلثوم بنت علی اس ملعون عرب پر غضبناک ہوئیں اور فرمایا، اے پست اور گھٹیا، خاموش ہو جاؤ اور زبان بند کرو، اللہ تمہاری زبان کاٹ دے، تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ تیری نظر اولاد پیغمبر پر نہ پڑ سکے، اور ہاتھ خشک ہو جائیں جن سے تو نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم ابھی بی بی کی کلام ختم نہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو پورا کر دیا۔ اس ملعون کی چیخ نکلی اور اس ملعون نے اپنی زبان کو دانتوں سے کاٹ لیا، اس کے ہاتھ
اس کی گردن سے چمٹ گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، خدا کی حمد ہے کہ اس نے آخرت سے پہلے دنیا میں تجھ پر عذاب نازل کر دیا، اور یہ جزا ان لوگوں کی ہے جو پیغمبر کی بیٹیوں سے معترض ہوتے ہیں۔ شام میں یزید کی طرف سے دیے گئے مصائب اور دکھوں میں ایک یہ ہے کہ جب قیدی خرابہ میں آئے تو دھوپ اور گرمی کی وجہ سے چہروں کے جلد جھلس چکی تھی، رنگ تبدیل ہو گئے تھے، آنکھیں کثرت گریہ کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھیں، جسموں کا گوشت پانی بن گیا، ان کے لطیف اور نفیس جسم ضعیف اور نحیف ہو گئے۔ یزید نے پھر ایک اور مصیبت نازل کی تاکہ اہل بیت کے دکھوں میں اضافہ ہو سکے۔ حکم دیا کہ اہل بیت کو خرابہ زندہ سے نکال کر میرے گھر میں لایا جائے اور میرے گھر والوں سے اہل بیت کی ہتک اور توہین ہوتی رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ حکم زوجہ یزید ہندہ کی درخواست پر ہوا، جو کسی زمانہ میں ہندہ بنت عبداللہ بن عامر امام حسین علیہ السلام کے گھر میں نوکرانی بن کر رہی تھیں، اور وہ بنی ہاشم سے محبت رکھتی تھیں، نیز اہل بیت کی وفادار تھیں۔ اس نے یزید سے کہا کہ اے یزید، مجھے اجازت دے دے کہ کچھ دن بادشاہ حجاز کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤں اور ان کی خدمت کروں۔ چونکہ یزید کو اپنی بیوی ہندہ سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے اجازت دے دی۔ ہندہ روایت کرتی ہے کہ ایک رات میں نے بستر پر اہل بیت کی غربت اور مظلومیت کے متعلق سوچا کہ مجھے نیند آ گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ملائکہ صف در صف نیچے اتر رہے ہیں۔ پھر وہ اس کمرے میں آئے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا، گروہ در گروہ اندر جاتے اور کہتے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اثنا میں ایک سفید بال نما سواری آسمان سے اتری کہ اس میں کچھ خوبصورت شخص تھے۔ ان میں سے ایک بزرگوار جن کی صورت نورانی تھی، چاند کا چہرہ تھا، وہ باہر آئے اور امام کے سر معطر کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو سر معطر پر گرا دیا اور اپنے لب مظلوم حسین علیہ السلام کے لبوں پر رکھے اور چومنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ بھی دیتے تھے اور زار و قطار روتے بھی تھے اور فرماتے تھے، تجھے ان ظالموں نے شہید کر دیا اور کوئی قدر نہ پہچانی، تجھے ان ظالموں نے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا۔ اے میرے بیٹے، میں تیرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور وہ بابا علی آئے ہیں، اور وہ بھائی حسن علیہ السلام آئے ہیں۔ ہندہ کہتی ہے کہ میں خوف کے مارے بیدار ہو گئی اور یزید کے پاس آئی، لیکن اسے اپنے بستر پر نہ دیکھا۔ پھر غور کیا تو ایک تاریک کمرے سے یزید کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اسے خواب سنایا اور وہ شرمسار ہوا۔ میں نے کہا، اگر شرمندہ ہے تو ابھی حکم دے کہ قیدی چند روز ہمارے گھر میں ٹھہریں اور میں ان کی خدمت کروں۔ یزید نے حکم دے دیا تو قیدی ہندہ کے گھر آئے۔ علامہ قزوینی ہدایق الانس میں لکھتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یزید نے نرمی اور ترحم کی وجہ سے قیدیوں کو اپنے گھر لانے کی درخواست ہندہ کی اس لیے قبول نہیں کی، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے تجملات اور عیش و عشرت کا سامان دل شکستہ اہل بیت کو دکھایا جائے تاکہ انہیں مزید دکھ اور تکلیف ہو، کیونکہ اس کا یہ اقدام اگر ترحم اور نرمی کی وجہ سے ہوتا تو پھر اہل بیت کے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر گھر کے دروازے پر لٹکایا نہ جاتا تاکہ مستورات حضرت امام حسین کا سر لٹکا ہوا دیکھیں تو ان کے دل دکھیں۔ روایت ہے کہ یزید نے حکم دیا کہ سر کو دروازے پر لٹکایا جائے اور اہل بیت کو یہاں سے گزار کر میرے گھر میں لایا جائے۔ بس جب قیدیوں کی نظر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی تو وہ زار و قطار رونے لگے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین و آسمان میں زلزلہ آتا محسوس ہونے لگا۔ جب ہندہ کو معلوم ہوا تو وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر یزید کے دربار میں دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، اے یزید، کیا تم نے امام کے سر کو میرے گھر کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دیا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں، اور تو کیوں ننگے سر دربار میں آئی؟ مزید اٹھا اور ہندہ کے سر پر اپنی عبا ڈال دی تاکہ وہ نامحرموں کی نظر سے باپردہ ہو جائے۔
پھر کہا تو حسین پر گریہ کر، کیونکہ حسین تو قریش کا فریاد رس تھا۔ لیکن ابن زیاد ملعون نے بہت جلدی میں حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں جب اہل بیت ہندا کے گھر گئے تو ابو سفیان کے گھرانے کی تمام عورتوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن تمام یزیدی عورتوں نے فاخرہ اور شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 دن تک یزید کے گھر گریہ و زاری اور ماتم ہوتا رہا۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں ہندا نے جناب زینب کبریٰ کی بہت منت سماجت کی اور ایوان طلاء میں آئیں، لیکن بی بی نے قطعاً قبول نہ کیا اور فرمایا میں کیسے ان قالینوں اور فرشوں پر بیٹھوں، حالانکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ میرے بھائی کی لاش خاک اور دھوپ میں پڑی تھی۔ چنانچہ اہل بیت کے تمام قیدی صحن خانہ میں خاک پر بیٹھ گئے اور سب قیدی بی بی زینب کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ بی بی نے فرمایا اب میرے بھائی کا سر لایا جائے۔ جب سر لایا گیا تو بی بی نے اپنے بال کھولے، ایک ہاتھ پر بھائی کے سر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سر و سینہ پر ماتم کرنا شروع کر دیا اور فرماتی تھیں اے بنی امیہ کی عورتوں، دیکھو یہ میرا بھائی تھا جسے روز عاشور نماز ظہر کے بعد کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل اسلامک سٹوری باکس کو سبسکرائب کر دیں۔